السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے الفاظ جو ہمارے کل کی کلاس میں رہ چکے تھے۔ تو آئیں کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس برکھی یا بازی یعنی کچھ۔ در کلاس ما 12 نفر طلب وجود دارد۔ ہمارے کلاس میں 12 لوگ شاگرد ہیں۔ برکھی اہل افریقہ کچھ افریقہ کے، برکھی اہل آسیہ کچھ آسیہ کے، و 2 نفر ہم اہل اروپا ہستند، اور 2 لوگ اروپا کے بھی ہیں۔ استاد مطہری کتابهای زیادی دارد۔ استاد مطہری کے بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ ما برخی از کتابهای ایشان را خواندیم۔ ہم نے ان کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں۔ برخی از حیوانات ہم در آب زندگی میکنند ہم در خشکی۔ کچھ حیوانات ایسے ہیں کہ جو پانی میں بھی رہتے ہیں اور خشکی میں بھی۔ تو برکھی یعنی کچھ۔ بیشتر یا زیادہ تر یعنی زیادہ تر، صحیح ہے، وہاں پہ کچھ تھا یہاں پہ زیادہ ہے۔ علی سے فرزند دارد۔ علی کے 3 بچے ہیں۔ و حسین یک فرزند دارد، اور حسین کا 1 بچہ ہے۔ علی 2 فرزند بیشتر از حسین دارد۔ علی کے 2 بچے زیادہ ہیں حسین کے بچوں سے۔ بیشتر مسلمان ها در قاره آسیا زندگی می کنند۔ زیادہ تر مسلمان لوگ ایشیا میں رہتے ہیں۔ زینب بیشتر از دیگران درس می خواند۔ زینب دوسروں کی بنسبت زیادہ پڑھتی ہے۔ مطالعہ کردن یعنی مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، پڑھائی کرنا۔ من پس از کلاس، میں کلاس کے بعد درس جدید را مطالعه می کنم، نئے درس کو پڑھتا ہوں۔ من ہمیشہ برائے مطالعے به کتاب خانه می روم۔ میں روزانہ پڑھائی کے لیے، اسٹڈی کے لیے لائبریری جاتا ہوں۔ پدرم ہر روز عصرها، میرے والد روزانہ عصر کے وقت نیم ساعت روزنامه مطالعه می کند، آدھا گھنٹہ اخبار پڑھتے ہیں، و نیم ساعت ہم ورزش می کند، اور آدھا گھنٹہ ورزش بھی کرتے ہیں۔ دربارے یعنی کسی چیز کے بارے میں۔ درس ششم این کتاب درباره فصل پاییز است۔ اس کتاب کا چھٹا سبق فصل پاییز کے بارے میں ہے، یعنی خزاں کے موسم کے بارے میں ہے۔ من امروز در کلاس درباره کشورم صحبت می کنم۔ میں آج کلاس میں اپنے ملک کے بارے میں بات کروں گا۔ پدرم گفت، میرے والد نے کہا، به ایران برو، ایران جاؤ، و درباره اسلام مطالعه کن، اور اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرو۔ ابے ہیچگاہ یا ہرگز یعنی کبھی بھی نہیں اور کسی وقت بھی نہیں۔ ما ہمیشہ به استادمان احترام می گزاریم۔ ہم ہمیشہ اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں۔ و ہیچگاہ بے احترامی نمی کنیم، اور کبھی بھی بے احترامی نہیں کرتے ہیں۔ من هیچگاه هنگام دعا پدر و مادرم را فراموش نمی کنم۔ میں کبھی بھی دعا کے وقت اپنے ماں باپ کو نہیں بلاتا ہوں۔ پیامبران و امامان هیچگاه گناہ نمی کردند۔ پیغمبر اور امام کبھی بھی گناہ نہیں کرتے تھے۔ خجالت کشیدن یعنی شرمانا۔ وقتی در امتحان نمرے کم گرفتم، جب میں امتحانوں میں میرے کم نمبرز آئے، از ہم کلاسی ہایم خجالت کشیدم، اپنے کلاس فیلو سے میں شرمانے لگ گیا، یعنی مجھے شرم آئی۔ وقتی استاد گفت، جب استاد نے کہا، چرا تکلیف ہایت را ننوشتی، کیوں اپنا ہوم ورک نہیں لکھا ہے؟ من از خجالت سرم را پایین انداختم، میں نے شرم سے اپنا سر نیچے کر دیا۔ دوستم مدت زیادی مریض بود۔ میرا دوست ایک طویل عرصے سے مریض تھا۔ و من به دیدن او نرفتم، اور میں اسے دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ الان از دیدن او خجالت می کشم، ابھی اسے دیکھ کے مجھے شرم آ رہی ہے۔ به ویژه یعنی بالخصوص۔ سیگار کشیدن برای همه انسان ها بد است۔ سگریٹ پینا ہر انسان کے لیے برا ہے۔ به ویژه برای طلبه ها، بالخصوص خاص کر شاگردوں کے لیے۔ پیامبر درباره نماز بسیار سفارش می کرد، به ویژه نماز جماعت و نماز اول وقت۔ رسول اکرم نے نماز کے لیے بہت زیادہ تاکید کی، خاص کر نماز جماعت اور نماز اول وقت کے لیے۔ من همه خانواده‌ام به ویژه مادرم را خیلی دوست دارم۔ میں اپنی پوری فیملی کو اور بالخصوص خاص کر اپنی ماں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ لہجے یعنی لہجہ۔
زبان فارسی لہجے ہائے زیادی مانند اصفہانی، یزدی، شیرازی و دارد۔ زبان فارسی کے بہت زیادہ لہجے ہیں، جیسے کہ لہجہ اصفہانی، لہجہ یزدی، شیرازی وغیرہ وغیرہ۔ در لهجه اصفهانی جمله این سیب است را این سیبس میگویند و یزدیها به واژه خوب خش میگویند۔ زبان فارسی میں جو لہجہ ہے اصفہانیوں کا جو لہجہ ہے وہ این سیبست کو وہ این سیبس کہہ کے بولتے ہیں، اور یزدیوں کا جو لہجہ ہے وہ خوب کو خش کر کے بولتے ہیں۔ تو لہجے یعنی لہجہ، درست یا صحیح یعنی صحیح۔ دوستم نرگس امروز نه سوال را درست جواب داد و پاسخ یکی از پرسش ها را اشتباه نوشت۔ میری دوست نرگس انہوں نے سوال کا صحیح جواب نہیں دیا اور ایک سوال کے جواب کو غلط بھی لکھا۔ من امروز در کلاس املا همه جمله ها و واژه ها را درست نوشتم و نمره 20 گرفتم۔ میں نے آج املا کی کلاس میں تمام الفاظ اور جملوں کو صحیح سے لکھے اور 20 نمبر لے لیے۔ کوتاہی کردن یعنی غفلت کرنا۔ او دیشب به خاطر دیدن فیلم در نوشتن تکلیف‌هایش کوتاهی کرد و کامل ننوشت۔ وہ کل رات فلم دیکھنے کی وجہ سے اپنے ہوم ورک کو لکھنے میں انہوں نے کوتاہی کی اور صحیح سے مکمل نہیں لکھا۔ مادرم گفت، میری ماں نے کہا، برو نان بخر، جاؤ روٹیاں لے آؤ۔ من کوتاہی کردم و زود نرفتم تا فروشگاه بستند۔ میں نے کوتاہی کی، میں نے غفلت کی، میں جلدی نہیں گیا یہاں تک کہ دکان بند ہو گئی۔ او در درس خواندن کوتاہی کرد و در امتحان قبول نشد۔ اس نے پڑھنے میں غفلت کی اور امتحان میں فیل ہو گیا۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ اور مخالف۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں آسان۔ آسان یعنی آسان، آسان کا مخالف ہے سخت یعنی مشکل۔ بدست آوردن یعنی حاصل کرنا۔ از دست دادن یعنی گوانا، کھونا۔ درست، درست کا مخالف ہے اشتباہ یا غلط۔ درست یعنی صحیح، اشتباہ یعنی غلط، غلط یعنی غلط۔ علم، علم کا مخالف جہل یعنی جہالت، انجان۔ باتقوا، باتقوا کا مخالف بی تقوا یعنی بغیر تقوا۔ خارج، خارج یعنی باہر، خارج کا مخالف داخل یعنی اندر۔ دور، دور کا مخالف نزدیک یعنی نزدیک۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں آزار دادن۔ آزار دادن یعنی تکلیف دینا۔ پارے پارے کردن یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ پرہیز کردن یعنی پرہیز کرنا۔ پشیمان یعنی پشیمان۔ پلیدی ناپاکی۔ توجہ کردن توجہ کرنا۔ حملے کردن حملہ کرنا۔ خندیدن یعنی ہنسنا۔ دروغ گفتن جھوٹ بولنا۔ دروغگو یعنی جھوٹا۔ دوبارے دوبارہ۔ دویدن دوڑنا۔ زمان قدیم قدیمی زمانہ۔ سبب سبب وجہ۔ سود سود یعنی فائدہ۔ فریاد زدن یعنی چلانا۔ فکر کردن فکر کرنا۔ گاہی کبھی۔ گلے گلے یعنی مویشی۔ گوش دادن کان لگانا۔ موفقیت کامیابی۔ نجات نجات رہائی۔ نصیحت کردن نصیحت کرنا۔ آزار دادن پارے پارے کردن پرہیز کردن۔ پشیمان پلیدی توجه کردن۔ حمله کردن خندیدن۔ دروغ گفتن دروغگو۔ دوباره دویدن۔ زمان قدیم سبب سود۔ فریاد زدن فکر کردن گاهی گله گوش دادن موفقیت نجات نصیحت۔ اچھا تو آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ویڈیو ابھی اتنی بڑی نہیں بنی ہے، ہم آج کا درس بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو درس کو شروع کرتے ہیں۔ درس کا نام ہے چوپان دروغگو۔ تو یہ پوری کہانی ہے۔ چوپان کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو۔ چوپان دروغگو یعنی جھوٹ بولنے والا چرواہا۔ اسلام برائے موفقیت بشر دستورهای زیادی دارد۔ اسلام میں انسان کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ قوانین اور احکامات موجود ہیں۔ یکی از آن دستورها پرہیز از دروغ گفتن است۔ ان احکام میں سے ایک حکم جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ امام حسن عسکری فرمودند، مولا حسن عسکری نے فرمایا،
همه پلیدی ها را در یک خانه گذاشتند و کلید آن خانه دروغ است. تمام پلیدیوں کو، تمام نجاسات کو ایک کمرے میں ڈال دو اور ان کی کنجی جو ہے وہ جھوٹ ہے. میگویند در زمان قدیم چوپانی بود کہ گاہی بی سبب فریاد میزد. کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک چرواہا تھا کہ جو کبھی کبھی بلا وجہ چلاتا رہتا تھا. اب کیا چلاتا تھا تو یہاں دیکھیں، گرگ آمد گرگ آمد، یعنی بھیڑیا آ گیا بھیڑیا آ گیا. مردم برای نجات او و گوسفندانش به سوی او می دویدند. لوگ جب اس کی آواز سنتے تھے تو اس کی نجات کے لیے، اسے بچانے کے لیے اور اپنے بھیڑوں کو بچانے کے لیے لوگ اس کے پیچھے دوڑتے تھے. ولی می دیدند آنجا گرگی نیست، لیکن دیکھتے تھے کہ وہاں پہ کوئی بھیڑیا نہیں ہے. چوپان می خندید و مردم می فهمیدند کہ او دوباره دروغ می گوید. چرواہا ہنستا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ایک بار پھر سے جھوٹ بول رہا ہے. دوستان او را نصیحت می کردند کہ دروغ نہ گو. اس کے دوست اسے نصیحت کرتے تھے کہ جھوٹ نہ بولو، بدروغ مردم را آزار نہ دے، اپنے جھوٹ سے لوگوں کو تکلیف نہ دو. اما او گوش نمی داد، لیکن وہ نہیں سنتا تھا. روزی گرگ به گوسفندان حمله کرد. ایک دن بھیڑیا آیا اور گوسفندوں پہ اس نے حملہ کیا. چوپان به این طرف و آن طرف می دوید و فریاد می زد. چرواہا اس طرف بھاگتا تھا، کبھی اس طرف بھاگتا تھا اور فریاد دیتا تھا، چلا رہا ہوتا تھا. گرگ گرگ، بھیڑیا بھیڑیا کہہ کے چلا رہا تھا. اما مردم به فریاد های او گوش ندادند، لیکن لوگوں نے اس کے چلانے پہ کوئی کان نہیں دیا. و فکر کردند کہ او بازم دروغ میگوید، اور لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ایک بار پھر سے جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ اس بار سچ تھا. به همین دلیل به او کمک نکردند، اسی وجہ سے لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی. در آن روز گرگ تعدادی از گوسفندش را پاره پاره کرد. اس دن بھیڑیوں نے تمام بڑی تعداد میں گوسفندوں کو پارے پارے کر دیا، یعنی کھا لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. چوپان دروغگو از کارهایش پشیمان شد. جھوٹ بولنے والا چرواہا اپنے اس کام سے بہت پشیمان ہوا. اما پشیمانی برایش سودی نداشت، لیکن یہ پشیمانی اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں لے آیا. تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس. آج کی کلاس میں ہم نے الفاظ پڑھے، الفاظوں کے مخالف پڑھے، ہم نے جملے پڑھے اور ہم نے یہ درس بھی پڑھا. تو آج کی کلاس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ ضرور پوچھیں، اور اگر آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو کچھ مزید سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور آج کے لیے اللہ حافظ.